علی بھی اگلا سوال ہے، آج کل حکومت ناجائز جگہ پر بنے مدرسے اور مساجد بھی مسمار کر دیتی ہے، کیا ایسے مدرسے اور مسجدیں گرانا اسلام میں جائز ہے؟ بہت سینسٹیو سوال ہے جی. ہمارے اسلام آباد میں تو زیادہ ایشو یہی ہے کہ زیادہ تر مسجدیں جو ہیں وہ ناجائز جگہوں کے اوپر بنی ہوئی ہیں، اور اس میں کسی حد تک گورنمنٹ کا بھی قصور ہوتا ہے. جب وہ ایک سیکٹر ڈکلیئر کرتی ہے، سپوز اسلام آباد میں ہر سیکٹر 2x2 کلومیٹر کا ہے، اب اس کے اندر مطلب ہزاروں لوگ رہ رہے ہیں، اس حساب سے مسجدیں بہت کم ہوتی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، بس ایک جو مرکز کے اندر ایک بڑی مارکیٹ ہے اس کے ساتھ ایک ایک فرقے کو ایک مسجد دے دیتے ہیں. چھوٹی مارکیٹوں میں تو مسجد ہی ایک ایک ہوتی ہے. وہ اب دیوبندی ہتھیالے ہیں، بریلوی ہتھیالے، اہل حدیث ہتھیالے، وہ اب ایک پوری لادہ سٹوری ہے کیسے ہتھیاتے ہیں یہ. میرے بھائیوں، ایسی مسجدیں جو ناجائز جگہوں پر بنی ہوں ان کو گرانا واجب ہے. یہ حق تلفی ہے، ان کو گرانا واجب ہے. آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ناجائز، وہ مسجد ہی ناجائز جگہ پہ بنی تھی، گرانا ضروری ہے. اس حوالے سے مجھے ضمناً ایک حدیث یاد آ گئی، بخاری اور مسلم دونوں میں. یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. سعید ابن زید، بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے. مشکات میں 30 جلد میں آپ کو کرامت والے بیان میں ملے گا اس صحابی کی کرامت. ایک کرامتیں وہ جو آپ کے بزرگ بابے جھوٹی بیان کرتے ہیں کتابوں سے، ایک ہمارے صحابہ کرام کی کرامتیں جو بخاری مسلم میں. سعید ابن زید کی کرامت. سعید ابن زید کے بارے میں عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. عروہ ابن زبیر جو عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی تھے، تابعی، حضرت عائشہ کے بھانجے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ. عروہ بن زبیر روایت کر رہا ہے کہ ایک اروا نامی عورت تھی، اس نے سعید ابن زید پر یہ الزام لگایا کہ اس نے میری زمین کے اوپر قبضہ کر لیا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مقدمہ جو ہے وہ مروان بن حکم گورنر مدینہ کے پاس پیش ہوا. مروان بن حکم نے سعید ابن زید کو بلایا اور کہا بھی آپ کے اوپر مقدمہ آیا کہ آپ نے اس کی زمین کے اوپر قبضہ کیا. ہائے ہائے ہائے. سعید ابن زید کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کا سوچ بھی سکتا ہوں، جبکہ خود میں نے اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ جس نے ایک بالشت بھی زمین کسی کی دبائی، ایک گٹ 9 انچ، 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈال دیا جائے گا. یہاں تو لوگ پورے پورے پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں بہنوں کے اور بھائیوں کے. ایک بالش زمین بھی دبا لی. جس شخص نے یہ بات خود سنی ہو اپنے نبی علیہ السلام سے، وہ شخص سوچ بھی سکتا ہے کہ کسی عورت کی زمین پہ قبضہ کر لے. تو مروان بن حکم نے کہا بس مجھے اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے، آپ صحابی ہیں، آپ کا کہنا ہی کافی ہے. انہوں نے کہا بس نہیں. انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اس عورت نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا، اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا، ٹھیک ہے، جب تک یہ اس سزا کا مزہ نہ چکھ لے اور اپنی زمین میں سے ذلیل و خوار کر کے مارنا. بس یہ کہہ کے حضرت سعید وہاں سے چلے گئے. وہ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ عورت پاگل ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اور وہ اپنی زمین میں جو ہے وہ پھرتی تھی، کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا تھا. اور اسی زمین جس زمین کی محبت میں اس نے ایک جھوٹا الزام لگا دیا تھا، ایک دن ایک اندھے کنویں میں گری اور مر گئی. اور جب وہ پاگل ہو گئی نا تو وہ ایک ہی جملہ بولتی تھی کہ مجھے سعید کی بددعا لگ گئی، مجھے سعید کی بددعا لگ گئی. اور وہ اندھے کنویں میں گر کے مر گئی اور وہ کہتی تھی کہ مجھے بددعا لگی. تو اس حدیث کو مشکات والوں نے کرامت والے چیپٹر میں لیا. ایک بالش زمین دبانے پہ جو ہے وہ توق ڈالا جائے گا، چاہے وہ بالش کسی نے اپنے لیے دبائی ہو یا مسجد کے نام کے اوپر چندہ کھایا ہو یا مسجد کے لیے پلاٹ لیا ہو. یہ حرام ہے. ایسی مسجدیں مسمار کر دینی چاہیے. اب کوئی پوچھتا ہے کہ جس مسجد میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے. نماز ضرور ہو جائے گی اس مسجد میں اگر کوئی پڑھتا ہے، لیکن آپ احتجاجاً ایسی مسجدوں میں نماز نہ پڑھا کریں، اس سسٹم کو سپورٹ نہ کریں. اگر کوئی پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی اس کی، لیکن اس سسٹم سے لادا ہوں کہ اس طرح کی جو قبضے کی مسجدیں نا، یہ گرانی چاہیے. حکومت کا کام ہے کہ گرائے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ پیرلل میں اتنی مسجدیں دیں کہ لوگوں کو اس طرح کی مسجدیں نہ بنانی پڑیں.